السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی۔ آپ کو آج سال نو مبارک۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کون سا سال نو ہے؟ تو جناب آج دیسی مہینے کی چیتر کی 1 تاریخ ہے اور دیسی سال کا آج آغاز ہوا ہے۔ مارچ کی ہے 15 تاریخ اور سال ہے 2022۔ آج جس اہم ایشو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے قومی ادارے کی کہانی ہے جو بہت دہائیوں سے بحران کا شکار ہے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید ML1 سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں پاکستان ریلوے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے پینشنرز تقریباً 1,25,000 پینشنرز کو اس مہینے کی پینشن ابھی تک نہیں ملی۔ آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور یہ وہ بزرگ لوگ ہیں۔ آج میں شاید یہ ویلاگ نہ کرتا، لیکن آج مجھے ایک ریٹائرڈ جنرل مینیجر پاکستان ریلویز کا ٹیلی فون آیا کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کرو، اور ساتھ ہی میرے پرانے محلے سے ایک ریلوے کے ایک مزدور کا بھی فون آیا، ریٹائرڈ کا مزدور کا بھی اور GM کا بھی، دونوں کا فون آیا۔ تو میں نے سوچا کہ واقعی یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس کو ویلاگ کی شکل میں حکام بالا تک پہنچانا چاہیے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچانا چاہیے، شوکت ترین تک پہنچانا چاہیے، وزیر خزانہ تک، کیونکہ یہ مسئلہ انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے جو 1.25 لاکھ پینشنرز ہیں ان کو تقریباً 3300 ملین یعنی 3 ارب 30 کروڑ روپے ماہانہ پینشن جاتی ہے، اور یہ دیتی ہے وزارت خزانہ۔ 42 ارب روپے حکومت نے اس سال بجٹ میں 2021-22 میں ریلوے کے خسارے پورے کرنے کے لیے الوکیٹ کیے تھے، لیکن پاکستان ریلوے کی جو انتظامیہ ہے اس نے یہ 42 ارب روپے، مجھے آج جو ہے ریلوے کے ایک شعبہ فنانس کے بہت بڑے افسر نے بتایا کہ 9 مہینے میں ہی بجٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب آگے جو 3 مہینے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 3 ارب روپے کی تنخواہ کا بل ہے ہر مہینے، اور 3 ارب 30 کروڑ روپے کا پینشن کا بل ہے۔ تو پینشن کا بل تو وفاقی وزارت خزانہ سے وفاقی حکومت گرانٹ کی شکل میں دیتی ہے، لیکن یہ جو تنخواہ کے پیسے ہوتے ہیں، یہ جو ریلوے کا ریونیو ہے، جو ٹرینیں چلتی ہیں، جو پیسے وہ کماتے ہیں، یہ ان سے پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو تنخواہ تو چلتی رہے گی، لیکن پینشن جو ہے وہ اس کا ڈیفالٹ ہو گیا۔ اب اس ڈیفالٹ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جو حبیب الرحمان گیلانی جو 2 دن پہلے ریلوے سے بطور فیڈرل سیکرٹری اور چیئرمین ریٹائرڈ ہوئے، ان کو میں نے یہ خبر بھی دی کہ میو گارڈن میں ان کے اعزاز میں رات کو ڈنر رکھا گیا اور گریڈ 19 سے لے کے 22 تک کے تمام افسروں کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا وہاں پہ لازمی ہے، لیکن چند افسر جو ہے وہ اس فیئرویل پارٹی میں پہنچے، جس کے بعد جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں نئے ظفر رانجھا ریلوے کے، انہوں نے ایک خط لکھ کے سب کو وارننگ دی ہے کہ آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تم سے جو ہے وہ END رول کے تحت اور دیگر جو ضابطۂ قوانین ہیں ان کے تحت آپ سے نمٹیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب گیلانی صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی کہانی ایک علیحدہ ہے، کسی وقت میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ لیکن گیلانی صاحب جاتے ہوئے 1 مارچ کو ایک خط لکھ گئے وزارت خزانہ کو کہ جناب ہمیں 4.5 ارب روپے دیں، کیونکہ ایک انریسٹ پیدا ہو رہی ہے ریلوے کے پینشنرز کے اندر، اور یہ لیڈ کر سکتی، یعنی یہ تبدیل ہو سکتی وہاں پہ ایک بہت بڑے معاملات میں، احتجاج میں اور حادثات میں۔ کیونکہ آج سے چند سال پہلے جب حکومت تھی اس وقت شاید پیپلز پارٹی کی، تو ایک پینشنر ریلوے ورکشاپ مغلپورہ میں بینک کے باہر ساری رات انتظار کرتے ہوئے صبح کے وقت وہ انتقال کر گیا، اور اس کے بعد پھر دوڑ لگی، اور پھر اس کے بعد سے وزارت خزانہ نے ہمیشہ کے لیے پینشن کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ریلوے کا علیحدہ کھول دیا، اور اس اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی وزارت خزانہ پینشن کے پیسے بھیجتی تھی۔ لیکن اس بار وزارت خزانہ نے یہ حبیب الرحمان گیلانی صاحب کا خط لکھنے کے باوجود اور مزید کئی ان کو یاد دہانی اور ٹیلی فون کرنے کے باوجود، شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے سنا کہ ظفر رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ کو ہم نے کہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے پینشن کی پیمنٹ کا ریلوے کا، یہ تبدیل کر دیں، اس کو وہ سول پینشن کے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریلوے کے گلے سے یہ بلا ویسے ٹال دیں اور ریلوے پینشن ادا نہ کرے، وفاقی حکومت AGPR کے ذریعے ڈائریکٹلی 1.25 لاکھ پینشنرز کو جو بھی پینشن دینی ہے وہ دیتی رہے، ہمارے ذمے سے یہ پینشن جو ہے اور پینشنر نکل جائیں۔ لیکن گیلانی صاحب یہ جو ریلوے ایکٹ ہے یہ 1860 کا ہے، اس میں انگریزوں نے یہ گارنٹی کی تھی کہ ریلوے کے تمام ملازمین کو یہ پینشن جو ہے وہ ریلوے ہی ادا کرے گا، اور آج تک وزارت خزانہ آپ کو دے رہی ہے۔ آپ نے تو پکڑ کے پیسے دینے نا، آپ نے کون سے اپنی کمائی سے دینے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو رویے تھے گیلانی صاحب یہ مناسب نہیں تھے، اور ریلوے کے افسروں سے میری بات ہوتی رہتی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریلوے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چند افسر جو چاپلوسی گیلانی صاحب کی کرتے تھے وہ اس لیے کہ انہوں نے ان کی ACR لکھنی تھی۔
اب پینشن کی اوورال صورتحال میں جو ریلوے کا 4.5 ارب مانگ رہے ہیں، اب آپ کو میں فگر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریٹائرڈ ملازمین کی اوورال پینشن ہے وہ ٹوٹل اس سال جو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ 480 ارب روپے کی ہے. کتنی؟ 480 ارب روپے کی ٹوٹل پینشن پے ہو رہی ہے، اور 480 میں سے ریلوے کا مانگ رہا ہے 4.5 ارب. اب 4.5 ارب اور 480، اس 480 کی میں آپ کو تھوڑی سی بائفرکیشن کر دوں کہ اس میں 360 ارب روپے وہ ملٹری کی پینشن ہے، اور 120 ارب روپے سول ملازمین جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں آج تک پاکستان بننے سے اب تک، یہ ان کی پینشن ہے. تو یہ اب 460 میں سے 4.5 ارب روپے دینے ہیں تو دے دیں شوکت ترین صاحب، کیوں بددعائیں لیتے ہیں ان کی؟ یہ تو وہ بیچارے لوگ ہیں جنہوں نے ریلوے کے وہ مزدور جو ورکشاپوں میں ساری زندگی کام کرتے کرتے جو ہے وہ بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہو کے اب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، اور وہ جی ایمز جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کر کے ریلوے کو چلانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن ان کا مقابلہ اصل میں ریلوے کا مقابلہ ریلوے سے نہیں تھا، ریلوے کا مقابلہ این ایچ اے سے تھا، ریلوے کا مقابلہ سڑکوں کے ان ٹھیکیداروں سے تھا جو سالانہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 162 ارب روپے کا سڑکوں کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، ترقیاتی، اور پاکستان ریلوے کا ہے صرف 30 ارب، اور 30 ارب روپے بھی ان کو نہیں مل رہے، پینشن نہیں مل رہی تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ملنی؟ تو ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان ریلوے کی جو پینشنر کی صورتحال ہے وہ نہایت ہمدردانہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کو ڈائریکٹلی اس میں انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بد دعا اور طریقے اعتماد بڑی خوفناک چیزیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ.